تقریباً 1 سال پہلے اسکول آف کریٹیو آرٹس میں ہم نے سوچا، امار کا بیسکلی آئیڈیا تھا کہ بچوں کے لیے ایک ریڈرز کلب بنایا جائے جہاں ہر ہفتے کچھ ریڈنگز ڈسکس کی جائیں، پڑھی جائیں اور ان پہ گفتگو ہو۔ پچھلی سردیوں میں ہم نے یہ سٹارٹ کیا اور ہر ہفتے ہم ایک ہفتہ انگریزی کی کوئی تحریر اور ایک ہفتے اردو کی کوئی تحریر یا کسی اور زبان سے انگریزی یا اردو میں کیا ہوا ترجمہ پڑھ رہے تھے، اور ہم نے بہت سارا کلاسیکل اور کانٹمپریری ادب جو ہے وہ ویکلی بیسس پہ پڑھا اور اس کو ڈسکس کیا۔ پھر ہم نے سوچا کہ کچھ ادیبوں کو بلایا جائے اور جو اس ریڈنگ کلب کے ممبرز ہیں یا جو اس میں شرکت کرتے ہیں وہ ان ادیبوں سے مل سکیں، ان سے بات کر سکیں، ان سے گفتگو کر سکیں۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی جس میں ہمیں یہ اپرچونٹی ملی کہ زولیاں پاکستان آئے ہوئے تھے، کل میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو یہاں آنے کی درخواست کی جو انہوں نے بخوشی قبول کر لی۔ تو ان کو بلانے کا مقصد آپ لوگوں سے ملوانا ہے تاکہ آپ ان کے کام کے بارے میں اور ان کی گفتگو سن سکیں۔ تعارف کرانا بہت مشکل ہے زولیاں کا، لیکن میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہوں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ان کو ان کے بارے میں کچھ مزید پتہ چل جائے۔ فرینچ اردو رائٹر ہیں جو اپنی ملازمت اور پیشہ ورانہ خدمات کی وجہ سے کچھ عرصہ انڈیا رہے اور پاکستان آئے۔ یہاں آ کر ان کی اردو میں دلچسپی پیدا ہوئی، اس کا قصہ یہ آپ کو خود سنائیں گے۔ 21ویں صدی کے پہلے عشرے میں انہوں نے اردو میں لکھنا شروع کیا اور بہت سارے جو یورپ کے لوگ یہاں آتے ہیں وہ عموماً یہاں کا اپنا تجربہ یا اپنی آٹو بایوگرافی لکھتے ہیں جس میں اس علاقے کو ڈسکس کر لیتے ہیں، مگر انہوں نے پریفر کیا کہ یہ یہاں کے لوگوں کی کہانیاں لکھیں، جو ایک مختلف بات تھی۔ اور بہت ساری کہانیوں میں ہمیں کچھ یہاں کے اور کچھ یورپ کے کردار نظر آتے ہیں جن سے ایک کہانی بنتی ہے۔ تو انڈیا میں رہتے ہوئے انہوں نے اور پاکستان میں رہتے ہوئے اردو لکھنا شروع کی۔ 2006 میں ان کی چیزیں چھپنا شروع ہوئی، 2005 میں، 6 میں، اور پھر 6-7 کتابیں اب تک، بہت ساری 6-7 کتابیں جن میں ناولز ہیں، ناولٹ ہیں، مختصر کہانیاں ہیں، طویل کہانیاں ہیں، کچھ پنجابی کی کہانیاں ہیں جو شائع ہو چکی ہیں، جن میں 2007 میں زلزلہ کے نام سے ایک کہانی چھپی جس نے اردو پڑھنے والوں سے ان کو انٹروڈیوس کرایا زیادہ بڑے اسکیل پر۔ پھر 2009 میں ساگر صدیقی کی زندگی پر ایک ناول جو ہے وہ شائع ہوا، بعد میں وہ 3 ناولٹ ایک کتاب کی صورت میں دوبارہ پاکستان سے اور انڈیا سے شائع ہوا۔ 2013 میں زاہد اور دوسری کہانیاں کے نام سے ایک اور کتاب شائع ہوئی جس میں انہوں نے پھر یہاں کے کچھ کرداروں کو لیا جو زندہ جاوید کردار تھے اور ان سے ایک کہانی بنانے کی کوشش کی۔ 2017 میں چرنگی اور دوسری کہانیاں ایک اور کتاب شائع ہوئی، اور اس سال دریدہ حرامدہ کے عنوان سے ایک کہانی شائع ہوئی جو بہت سارے حوالوں سے اردو ادب اور اردو پڑھنے والے اور اردو سے محبت کرنے والے لوگوں میں نہ صرف مقبول ہوئی بلکہ اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا۔ تو اس سے زیادہ تعارف میرا خیال ہے کہ میرے لیے کرانا مشکل ہوگا تاکہ آپ لوگ خود ان کی گفتگو سے انہیں جان سکیں۔ جن لوگوں نے ان کی چیزیں نہیں پڑھی ہوئی ان کے لیے کچھ کہانیوں میں سے کچھ حصے ہیں جو ہم لوگ یہاں پڑھیں گے تاکہ آپ کو کچھ ان کے لکھنے کا انداز اور فلیور پتہ چل سکے۔ اس کے بعد ہم ان سے براہ راست گفتگو شروع کریں گے۔ تو میں سر عمار سے ریکویسٹ کروں گا اگر وہ کسی کہانی کا کچھ حصہ سنا سکیں۔ ان کی جو کتاب ہے چرنگی اور دوسری کہانیاں، ان میں جو سب سے پہلی کہانی ہے جس کا عنوان ہے زین مصور، تو اس میں سے کچھ حصہ میں یہاں پر سنانا چاہوں گا۔ لارنس روڈ کے اس طرف ایک میدان ہے،
جہاں شہر کے باسی تفریح کی خاطر اکثر شام کو آتے ہیں۔ میدان بڑا سرسبز ہے اور اس کی گھاس پر بیٹھ کر خاندان پکنک مناتے ہیں۔ عاشق اپنی سیلفیاں بناتے ہیں، شاعر حضرات ایک دوسرے کو اپنا کلام سناتے ہیں اور مشٹنڈے تاش کھیلتے ہیں۔ میدان کے بیچ میں کچھ کھنڈر کھڑے ہیں، بہت انوکھے کھنڈر، جنہیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے قدیم زمانے میں اس جگہ ایک الف لیلوی محل کھڑا تھا جسے کسی بدنیت ساحر نے برباد کر دیا۔ شام کو اس میدان میں بڑی رونق ہوتی ہے۔ پاپڑ والے، آئس کریم والے، مونگ پھلی والے میدان میں اپنی ریڑیاں سجاتے ہیں اور غباروں والے ان کے آس پاس چلتے پھرتے اپنا مال بیچتے ہیں۔ خاندان، عاشق، شاعر، مشٹنڈے پورے میدان میں پھیل چکے ہیں اور ان خاندانوں کے بچے کھنڈرات میں چھپن چھپائی کھیلتے ہیں، اور تمام لوگ اس واقعے سے بالکل انجان لگتے ہیں جو 1 سال پہلے یہاں رونما ہوا تھا۔ 1 سال پہلے مصور زین کی کوٹھی یہاں موجود تھی۔ رات کو کوٹھی میں آگ لگ گئی جس نے کوٹھی کو برباد کر دیا۔ کوٹھی کالے کھنڈروں میں تبدیل ہو گئی۔ زین کی کوٹھی میں آگ کیسے لگی؟ اس سوال کا جواب کسی آدمی کے پاس نہیں ہے، بس لوگ اتنا ہی جانتے ہیں کہ آگ رات کے 2 بجے لگی تھی۔ زین اس وقت کوٹھی میں موجود تھا اور وہ کوٹھی سے باہر نہیں آ سکا تھا۔ وہ اپنی کوٹھی کے ساتھ ہی جل مرا تھا۔ فائر بریگیڈ 3 بجے کوٹھی پر پہنچا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آگ صبح تک بجھ گئی، اور جب بجھی نہ زین باقی تھا نہ کوٹھی۔ یہ بات سننے میں آئی کہ کوٹھی میں زین کی بے شمار قیمتی تصویریں موجود تھیں جو اپنے خالق کی طرح اس خوفناک حادثے میں چل بسیں۔ سننے میں یہ بھی آیا کہ پولیس نے کچھ دنوں تک اس حادثے کی تفتیش کی مگر وہ کسی ٹھوس نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ شروع میں لینڈ مافیا کے 2 بدماشوں کو آتش زنی کے الزام میں پکڑا گیا تھا، مگر انہیں جلد ہی رہا کر دیا گیا اور تفتیش ختم ہو گئی۔ زین بین الاقوامی شہرت کا حامل ایک مصور تھا، مگر اس کی تصویروں نے مجھے کبھی متاثر نہیں کیا۔ میں ایک صحافی ہوں اور 12 برس سے اپنے اخبار کے لیے اس شہر کے فنکاروں اور نمائشوں کے بارے میں تبصرے لکھتا ہوں۔ زین کی بہت سی تصویریں میری نظر سے گزری ہیں، مگر اس کی کوئی تصویر ایسی نہیں جسے میں یادگار یا دلچسپ کہہ سکوں۔ اس کی برہنہ رقاصائیں اور بنجارنیں مجھے مری مری سی لگتیں، اور اس کی تجریدی خطاطی کے نمونے مجھے پھیکے پھیکے دکھائی دیتے۔ میرے خیال میں زین ایک کاروباری مصور تھا جس کی تصویروں کو شہر کے بدذوق نو دولتیے بہت پسند کرتے تھے۔ ان لوگوں کی چمکیلی رنگ برنگ بیٹھکوں میں وہ شوخ اور سجاوٹی تصویریں یقیناً فٹ ہو جاتی ہیں۔ شروع میں زین ایک سچا اور عمدہ تخلیق کار تھا۔ میں نے ایک بار ایک کلیکٹر کے پاس جوانی میں بنائی گئی اس کی ایک تصویر دیکھی تھی جس کا انداز کیوبسٹک تھا، اور وہ مجھے بڑی مضبوط لگی تھی۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی تجرباتی تصویریں بنانے کے بعد زین مصوری کی مارکیٹ کے گھیرے میں آ گیا اور اس کا فن کاروباری ہو گیا۔ اس کی تخلیقیت ختم ہو گئی۔ زین کی شخصیت اتنی نرالی تھی کہ وہ اس کی مصوری کو پسے پش ڈال دیتی تھی۔ اسی باعث شہر کے علمی حلقوں میں عام طور پر اس کی مصوری کی بجائے اس کی الگ سی شخصیت اور الٹی سیدھی حرکتیں گفتگو کا موضوع بنتی۔ پرانے لوگ اس کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں دہراتے۔ جوانی میں زین اپنے آپ کو سبت سندھو کا باسی کہتا تھا۔ کمر میں لنگی باندھ تھا اور ننگے پاؤں پھرتا تھا۔ وہ ایک دن گانجا پینے کے بعد بھارت کی سرحد عبور کر گیا تھا اور وہاں قید ہو گیا تھا۔ وہ کالج آف آرٹ میں استاد لگ گیا تھا، مگر ایک فحش حرکت کے باعث اسے نوکری سے برطرف کر دیا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جب بھی زین کا ذکر چھڑتا اس طرح کے قصے سننے میں آتے، مگر اس کی مصوری کے بارے میں سب خاموش تھے۔ شاید علمی لوگ یہ مانتے تھے کہ زین کی کھوکھلی مصوری ذکر کے قابل ہی نہیں۔ زین سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ویسے بھی ملاقات کس طرح ہو سکتی تھی؟ وہ ان مجلسی فنکاروں میں سے نہیں تھا جو ہر نمائش اور ہر پارٹی میں درشن دیتے ہیں۔ زین ایک مدت سے گوشہ نشین تھا۔ وہ اپنی کوٹھی میں بند رہتا اور اپنی نمائشوں میں بھی آنے کو راضی نہیں ہوتا تھا۔ اس گوشہ نشینی کے باعث لوگ اسے فراموش کرنے لگے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی وفات کے بعد اخبارات میں اس کے بارے میں صرف 1 آدھ سطر چھپی، کوئی تفصیلی تعزیت نامہ نہ شائع ہوا۔ ایک دن میرے اخبار کے مدیر نے مجھے بلایا اور سنڈے میگزین کے لیے زین کی پروفائل لکھنے کو کہا۔ اگلے مہینے زین کی پہلی برسی منائی جائے گی، اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں لکھا گیا۔ یہ بڑی زیادتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس زیادتی کا ازالہ کریں اور زین کی تفصیلی پروفائل لکھیں۔
چلیں کام شروع کریں، یہ مدیر کے الفاظ تھے۔ میں نے فوراً اپنا کام شروع کیا۔ پروفائل لکھنے کے لیے ذہن کے واقف کاروں سے ملنا تھا اور ان سے بات چیت کر کے ذہن کے حالات زندگی ہیتائے تحریر میں لانا تھے۔ یہ کام آسان لگتا تھا مگر آسان قطعاً نہیں تھا۔ اس شہر میں ذہن کے بہت سے جاننے والے موجود تھے مگر کوئی اس کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سبھی اس کے مخالف تھے۔ وہ اسے ایک خپتی، مطلبی، بدتمیز اور کمرشل آدمی گردانتے تھے جسے ایک سیدھی لکیر کھینچنا بھی نہیں آتی تھی اور نہ ہی اسے رنگوں کی سوجھ بوجھ تھی۔ میں نے آصف رحمان سے فون پر رابطہ کیا۔ وہ وزیر ثقافت رہ چکے تھے اور ذہن کے ابتدائی پرستاروں میں شامل تھے، مگر جب میں نے ان سے ذہن کا ذکر کیا تو انہوں نے اسے گالیوں سے نوازنا شروع کر دیا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذہن کا سخت مخالف تھا۔ کہ میں نے کم از کم 20 افراد سے گفتگو کی مگر ذہن کے بارے میں نہ تو کوئی معلومات مل سکیں اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہاتھ آئی جسے پروفائل میں لکھا جا سکے۔ مسکان آج کی رات ایک انجان تماشبین کی باہوں میں گزارے گی۔ میں اس کو نہیں بلاؤں گا، میرے پیسے ختم ہو گئے ہیں، میرے آخری سکے کلاش ہوٹل کے شراب خانے میں خرچ ہوئے ہیں۔ آج کی شراب ایک تازہ غم غلط کرنے کے لیے پی گئی ہے۔ نوکری سے مستعفی ہونے کا غم۔ صبح میرے رسالے کے مدیر نے مجھ سے استعفیٰ مانگا۔ میں اس کے فیصلے پہ حیران نہیں تھا۔ میں نے اہل دفتر کو اپنے خلاف اکسانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کچھ دنوں سے میری راتوں کی یاشیاں میرے مضامین پہ اپنی چھاپ چھوڑ رہی تھیں۔ میرا قلم شہوتی ہو گیا تھا اور میں انوکھے الفاظ میں ہر طرح کے ہوس انگیز منظر بیان کرنے لگا تھا۔ رسالے کے قاری اپنے مراسلوں میں میری شکایت کرتے تھے۔ میری خود ساختہ زبان ان کی کمزور عقلوں کے لیے ایک زہر مہلک تھی اور میری فحش نگاری ان کی بہنوں اور بیٹیوں کے اخلاق کے خلاف ایک سازش۔ لیکن میں اپنی باتوں کا ایک لفظ بھی بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے الفاظ مسکان کی ان راتوں کی سوغاتیں تھیں۔ میرے الفاظ پیار کی تسبیح کے دانے تھے۔ ان میں تخفیف، اضافے یا ترمیم لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اہل دفتر میرے چڑچڑے پن اور غصے سے جس بجس تھے۔ باتوں باتوں پہ ان پہ برسنا میری عادت تھی۔ میرے پارے کے چڑھنے کا سبب سب کی سمجھ سے باہر تھا۔ میں یہ کیسے بتا سکتا تھا کہ ایک رنڈی کی محبت نے میری آنکھوں میں ہر مرد کو ایک رقیب کا مقام دیا تھا۔ سبھی مرد ایک نوٹ دے کر میری محبوبہ کے ساتھ زنا کرنے کے حقدار تھے۔ سبھی مرد میرے عدو تھے اور میں ان پہ غصہ کر کے صرف اپنا حق جتاتا تھا۔ میری وفا نے مجھے ان کی نگاہ میں گستاخ بنایا۔ میری وفا نے مجھے معاشرے کا دشمن بنایا اور انتقام لینے کے لیے معاشرے نے مجھ پہ بے روزگاری کی سزا ٹھونکی ہے۔ سورج طلوع ہو رہا تھا، اس کی کرنیں دریا پر دمک رہی تھی اور کشتی رواں دواں تھی۔ میری کھانسی اب اتنی شدید ہو گئی تھی کہ جب میں کھانستی تو کشتی ڈول جاتی۔ میری ماں نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور وہ مجھے پرچانے کے لیے دریا کے کنارے دکھا رہی تھی۔ کناروں پہ بہت سے درخت تھے اور ان کی شاخوں پر بے شمار پرندے چہچہا رہے تھے۔ گاہے بگاہے کچھ پرندے غول بنا کر آسمان کو اڑ جاتے۔ ان کا غول آسمان میں بلند سے بلند تر ہوتا جاتا اور جب وہ رفعتوں تک پہنچتا تو یوں لگتا کہ گویا کچھ پرواز آزما روحیں فلک کو چھو گئی۔ میری آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی لیکن میری ماں مجھے جگائے جا رہی تھی۔ اس کو اندیشہ تھا کہ میں نے اگر ایک بار آنکھیں موند لی تو میں ابدی نیند سو جاؤں گی۔ وہ مجھے اپنی باہوں میں جھلا رہی تھی اور چمبا کے پرانے گیت لہک لہک کر سنا رہی تھی۔ دریائے راوی جو چمبا کے پہاڑوں سے پھوٹتا تھا اپنے ایام تفلی کے گانوں کو سن کر جذباتی ہوا جا رہا تھا۔ لہریں اس کی جھلملاتی سطح پر پیدا ہوتی اور کشتی کی طرف رخ کر لیتی اور کشتی کو آگے دھکیل دیتی۔ راوی ہم پر بہت مہربان تھا۔ میری ماں آس پاس کے تماشوں میں مگن ہو گئی۔ اس کا دھیان مجھ سے ہٹ گیا اور اس کا انہماک شام کو ہی ٹوٹا جب سائے دراز ہوئے اور آسمان سرخ ہونے لگا۔ ایک شنگ کی آواز سنائی دی تو میری ماں نے مجھ پر نظر ڈالی۔ میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور میرا چھوٹا سا وجود ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میری ماں چیخ اٹھی۔ میری روح کو میری ماں کی چیخ صاف سنائی نہیں دی کیونکہ وہ کافی دور تھی اور اس وقت ایک دوسری کشتی میں سوار تھی جو لمبی اور کشادہ تھی۔ اس کے عرشے پر سینکڑوں ملاح موجود تھے جن کی پیٹھ پر بال و پر تھے۔ ان کے بالوں پر ہلتے جا رہے تھے اور ان کی قوت سے کشتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ آسمان میں کئی سورج تھے۔ روشنی کتنی تیز تھی
اور یہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ اب کشتی سطح آب سے اڑ چکی تھی اور ہوا میں بلند ہو رہی تھی۔ عرشہ خالی تھا، سب ملاح کشتی کے نیچے تھے اور اس کو اپنے بالوں پر سے ہوا میں اڑا رہے تھے۔ کشتی بلند ہوتی جا رہی تھی کہ اچانک آسمان پھٹ گیا اور اس کے اندر سے ایک برفانی پہاڑ ابھر آیا۔ کشتی کا رخ اس پہاڑ کی چوٹی کی طرف تھا۔ کیا وہاں ایشور کا مسکن تھا؟ لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے میری روح نے زمین کا ایک آخری چکر کاٹا اور پل دو پل کے لیے میری جسد فانی میں سما گئی۔ اس جسد پہ کچھ گرم آنسو ڈھلکتے جا رہے تھے۔ میرے باپ نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھا رکھا تھا اور مجھ پہ آنسوؤں کی بارش کر رہا تھا اور بارش کرتے ہوئے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ یہ 2 لائنیں فرینچ میں ہیں جو ظاہر ہے میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ پھر میرے جسد کو کفنایا گیا اور گھر کے باغ کے گوشے میں دفنایا گیا، اور میری قبر کو دھوپ اور برسات سے بچانے کے لیے میرے باپ نے اس کے ارد گرد دیواریں بنوائی اور دیواروں کے اوپر ایک گنبد کھڑا کر دیا۔ ایک مزار سا بن گیا۔ گھر کی کھڑکی سے میرا باپ دیر تک اس مزار کو آپ دیدہ آنکھوں سے تکتا رہتا۔ وہ اس دن کے انتظار میں تھا جب اس کی میت اس کے گنبد تلے میرے پہلو میں دفن ہوگی، اور یہ سننے میں آیا کہ کبھی کبھی رات کے وقت ایک ملنگ میرے مزار کی دہلیز تک آتا اور ہلکا سا شنگ پھونکتا۔